الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لذكري صدق الله الخالق العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وسندنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ناظرین احترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے، اس کی کرم نوازی اور مہربانی ہے کہ آج ہم ایک مرتبہ پھر رمضان مبارک کے بابرکت اور مقدس مہینے میں اس کے حضور جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارا یہاں بیٹھنا بٹھانا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. جو کچھ ہم سنیں اور سنائیں اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح نجات اور کامیابی کا باعث بنائے. آمین یا رب العالمین. عزیزی گرامی، کل پچھلے درس میں رمضان المبارک اور روزے کے فضائل و مسائل کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کی تھی. آج میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ پچھلے چند سالوں میں باقاعدہ طور پر نماز کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے کوئی بیان نہیں ہوا، اگرچہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میری یہ عادت ہے کہ تقریباً ہر بڑی محفل میں، مجلس میں، درس قرآن میں اس کی طرف ضرور توجہ دلاتا. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آپ یوں سمجھ لیں ایک جملے میں اگر آپ نے اس کو یاد رکھنا ہو تو نماز کی اہمیت اور فضیلت ایک نئے زاویے سے. پہلے آپ سنتے رہتے ہیں جس انداز سے قرآن کی آیات کی روشنی میں، حدیث مبارکہ کی روشنی میں، اس سے ہٹ کر ایک نئے انداز سے میں آپ کی خدمت میں آج نماز کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے بات کروں گا. اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کو نہ صرف یاد رکھیں بلکہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں. اس کو ایک لیکچر سمجھ لیں. اب بات وہی آ جاتی ہے کیونکہ یہ مسجد ہے، یہاں وسائل ویسے نہیں ہیں، ماحول ویسا نہیں ہے، ورنہ یہ لیکچر لیپ ٹاپ پہ سلائیڈ کی شکل میں تیار کر کے یہاں پروجیکٹر پہ آپ کو سمجھانے والا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے اگر آپ کا تعاون رہا اور جس کی اللہ تعالیٰ نے توفیق میں یہ لکھا میری زندگی میں یہ ممکن ہوا تو انشاءاللہ میں اس قسم کا ایک جدید اسلامک سینٹر بنانے کا منصوبہ ضرور رکھتا. مسائل ہمارے پاس ہے نہیں جس میں ہماری آنے والی جدید نسل ون ٹچ کے اوپر اس کو اسلام کے بارے میں پوری معلومات، جو چیز یعنی وہ جاننا چاہے بس ایک ٹچ کرنے کی ضرورت ہو اور ساری چیز اس کے سامنے آ جائے. جدید جتنے بھی پڑھانے کے طریقے ہیں ڈلیوری پلان کے مطابق، لیکچر میتھڈ کے مطابق اس کو بات سمجھ میں آئے. تو میں کوشش کروں گا بغیر وائٹ بورڈ کے، بغیر پروجیکٹر کے آپ کو
اسی طرح سمجھانے کی کوشش کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں میری مدد فرمائے. سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جس دین کو چنا ہے، منتخب فرمایا ہے، وہ ہے دین اسلام. اور یہ دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جن دو مخلوقات جو مکلف ہیں، روز اول سے لے کر تا قیام قیامت، ان دونوں کے لیے اسی کو ہی پسند فرمایا ہے. دین اسلام صرف آج کے دور میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات سے لے کر آج تک اور تا قیام قیامت صرف آپ ہی کا کلمہ پڑھ کر ماننے والے کے لیے نہیں ہے. یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیام قیامت تک جو بھی جن ہے، انسان ہے، اس دنیا میں آیا تھا، آیا ہے اور آئے گا اس کے لیے. ہاں، اس دین اسلام کے فرائض میں، احکامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق تدریج رکھی. ہر نبی کو شریعت دی، اس شریعت کے احکامات اس وقت کے دور کے مطابق رکھے. پھر جو دور آگے چلتا چلا گیا، شریعت کے احکامات میں، مسائل میں بنیاد ایک ہی رہی، دیگر مسائل میں تھوڑی بہت تبدیلی ہوتی ہے. تو دین دھرم کو کہتے ہیں، عقیدے کو کہتے ہیں، فیت کو کہتے ہیں، ایمان کو کہتے ہیں، مذہب کو کہتے ہیں، ملت کو کہتے ہیں. آپ کا فیت کیا ہے؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کا دھرم کیا ہے؟ تو ہم جواب دیں گے دینی الاسلام. میرا عقیدہ، میرا فیت، میرا دین کیا ہے؟ اسلام. اب اسلام کا لفظی معنی کیا ہے؟ یہ ہم سے زیادہ کسی کو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. کیوں کہ ایک مسلمان جب کبھی بھی دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، اس کی ابتدا ہی السلام علیکم سے ہوتی ہے. تو کیا معنی ہے اس کا السلام علیکم؟ آپ پر بولیے، آپ پر سلامتی ہو. آپ میرا ساتھ ہی یہ بات ذہن میں بیٹھے، سمجھے اچھی طرح. آپ پر سلامتی ہو. اس سے ثابت یہ ہوا کہ اسلام کا دوسرا معنی کیا ہے؟ سلامتی ہے. لغت کی جتنی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں آپ، تو اسلام کا جو معنی ہے وہ بہت ہی آسان لفظوں میں یہ ہے: اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، سر جھکا دیں. اور انگلش میں اس کے لیے بڑا آسان لفظ ہے ٹو سرنڈر، اپنے آپ کو حوالے کر دینا. تسلیم اسی سے نکلا ہے، اللہ کے حوالے کر دینا. میری خواہش نفس، میری سوچ، میرا فکر، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع. یہ ہے اسلام. تو سلامتی میں آ جانا، اللہ تعالیٰ کے حضور گردن جھکا دینا. اب اگر سوال کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات نے جو ہمارے لیے دین منتخب فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. اگر مخلوق نے کوئی اور دین گھڑ لیا ہے، اختراع کر لیا ہے، ایجاد کر لیا ہے، وہ اس کے نزدیک تو دین ہوگا، اللہ کے نزدیک دین نہیں ہے. صرف ایک ہی دین ہے، روز اول سے لے کر آخر تک، اور وہ دین اسلام. اب اسلام کا معنی تو میں نے آپ کو بتا دیا. اب اگر کوئی ہم سے اصطلاحی تعریف پوچھے، یہ ہے اسلام کا لفظی معنی. جیسے پچھلے جمعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک لفظ ہے صوم. صوم کا لفظی معنی ہے روکنا، برداشت کرنا، صبر کرنا. یہ لفظی معنی ہے، ڈکشنریکل میننگ ہے، لغوی معنی ہے. لیکن ایک اس کی ہے ڈیفینیشن، تعریف.
طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے کھانے پینے سے اور ازدواجی تعلقات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اسی طرح اسلام کا لفظی معنی تو آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ اب کوئی آپ سے پوچھے اسلام کی تعریف کیا ہے، غیر مسلم ہے، دین اسلام کے بارے میں معلومات چاہتا ہے، آپ سے پوچھتا ہے اسلام کی تعریف کیا ہے، تو اگر برادر ملک ارشد صاحب پتہ نہیں اب آئے ہیں ابھی یا نہیں آئے، آج لیٹ ہیں شاید، ان کے ہاں کوئی میرے درس حدیث سنتا رہا ہے تو ان کو تو یہ تعریف یاد ہوگی، اگر یاد نہیں ہوگی تو کم سے کم ذہن میں تھوڑی بہت موجود ہوگی، وہاں میں نے یہ تفصیلی بتایا تھا۔ اب آپ سے کوئی پوچھے بھی دین اسلام کی تعریف کیا ہے، اس کا جواب کیا ہوگا؟ ایک جملے میں اسلام کی تعریف تو ہونی چاہیے، تو میں آپ سے پوچھوں تو آپ یقین کیجئے ہم مسلمانوں کو الا ماشاء اللہ اسلام کی تعریف ہی نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ کوشش نہیں کرتے، درس قرآن یا لیکچر یا مطالعہ کے لیے وقت نہیں نکالتا، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، ہم اس طرف آتے نہیں۔ تو میں آج آپ کو تعریف بتاؤں گا اور انتہائی آسان ہے۔ اب دوسرا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کہ آتی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آتی ہے یہی تعریف ہے، پتہ نہیں ہے۔ جیسے آپ وضو تو کرتے ہیں لیکن آپ کو فرائض وضو، واجبات وضو، سنن وضو، مستحبات وضو پتہ نہیں۔ اب آپ سے کوئی میں ابھی بلا لوں کسی ایک بھائی کی طرف کھڑے ہو کر وضو کا طریقہ بتاؤ، اس سے نہیں بتایا جائے گا، وہ کہے گا میں ایکسپریس نہیں کر سکتا ہوں لیکن میں وضو کرتا ہوں، کرتے ایسے وہ بتا نہیں سکے گا۔ دین اسلام کی تعریف آپ کو آتی ہے، آپ عمل بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ اس کو الفاظ کا جامع پہنا کر کسی دوسرے تک پہنچانا کیسے۔ ابھی میں بتاؤں گا تو آپ ٹھنڈی سانس لیں گے خوشی کی، ہاں واقعی یہ تو آتی تھی۔ تو دین اسلام کیا ہے، یہ تعریف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے خود بیان فرمائی، اور پوچھنے والے ہیں جبرائیل امین، بتانے والے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری مسلم متفق علیہ حدیث مبارکہ، مل اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے اسلام کیا ہے، اسلام کی کیا تعریف؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی تعریف یہ ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام exists on 5 things، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کون کون سی؟ نمبر 1 فرمایا شہادتی ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پہلی بنیاد اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ وإقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، صلاۃ کو قائم کرنا۔ وإیتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ والحج، حج کرنا۔ وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو آپ نے دیکھا جن کو ہم ارکان اسلام کہتے ہیں، اسی ارکان اسلام کو ایک ترتیب کے ساتھ بیان کرنے کا نام ہی کیا ہے؟ اسلام کی تعریف۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اسلام کیا ہے تو آپ کہیں گے اسلام کا لفظی معنی ہے امن میں آ جانا، سلامتی میں آ جانا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع کر دینا، اور آسان لفظوں میں اللہ کے حضور اپنے سر کو خم کر دینا، جھکا دینا۔ تعریف کیا ہے؟ اسلام نام ہے 5 چیزوں پر عمل کرنے کا، 5 چیزوں پر بنیاد ہے اسلام کی۔ نمبر 1 شہادت توحید و رسالت، نمبر 2 صلاۃ یا نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 حج، اور نمبر 5 رمضان کے روزے۔
کوئی اس کو آگے پیچھے کر دے تو بھی حدیث مبارکہ میں آیا ہے، ٹھیک ہے، جو حدیث میں عرض کر رہا ہوں اس میں جو کسی ترتیب سے ہے تو میں نے بیان کیا۔ اب برادران اسلام توجہ کیجیے، آج جو ایک نئے اینگل سے، نئے زاویے سے میں بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے اجازت دیجیے گا موضوع کو مکمل کرنے میں ممکن ہے 5 منٹ اوپر ہو جائیں تو میں پیش کی آپ سے معذرت خواہ، ویسے بھی کھانے کا بات کا چکر ہے نہیں، اس لیے میرے خیال میں کوئی پرابلم کی ضرورت نہیں ہے، میں کوشش پھر بھی کروں گا وقت کے اندر کروں۔ پہلی چیز اسلام میں کیا ہے؟ بولیے، شہادت توحید و رسالت، بولیے کیا ہے؟ جزاک اللہ۔ ہم اس کو کلمہ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اصل میں یہ لفظ کیا ہے؟ شہادت توحید و رسالت۔ جب تک یہ دو لفظ آپ نہیں بولیں گے پہلا رکن مکمل ہی نہیں ہے، تو کلمے میں چونکہ یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس لیے ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے آسانی کے لیے ہمیں یہ کہہ دیا، زندگی میں صرف ایک بار زبان سے اقرار کرنا، زندگی میں صرف ایک بار زبان سے اقرار کرنا دار اسلام میں داخل ہونا، پہلا رکن۔ اس کے بعد اس رکن کی ادائیگی میں بار بار آپ کہیں بھی کلمہ پڑھ کے روزانہ ہی مسلمان ہو رہے ہیں، ایسی بات نہیں۔ بطور ذکر آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ بطور ذکر استعمال ہوتا ہے، آپ کر سکتے ہیں، وہ فیض کو شو کرتا ہے، لیکن جو نو مسلم ہو، اسلام میں فرسٹ ٹائم انٹر ہو رہا ہو، اس کو یہ کلمہ نہیں پڑھاتے، اس کو اشہد ان لا الہ الا اللہ والا کلمہ پڑھاتے ہیں۔ یہ صرف ذکر اذکار کے لیے ہے، تذکیر کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اپنے عقیدے کے اظہار کے لیے، یہ عقیدے میں داخل ہونے کے لیے جو بھی نیا مسلمان ہوگا اس کو یہ پڑھائیں گے۔ یہ ہے اہمیت اس کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے فرمایا یہ اتنا وزنی ہے، ساری زمین و آسمان کی چیزیں ایک پلڑے میں، دوسرے میں صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رکھ دے، یہ وزنی ہوگا، اتنی امپورٹنس رکھتا ہے، اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ موضوع بھی یہ نہیں ہے، انشاءاللہ پھر اس پہ بات ہوگی۔ نمبر 2 ہے نماز۔ اب نماز کو چونکہ نئے ذاتی سے بیان کرنا ہے، میں فی الحال چھوڑ رہا، روزے پہ آتے ہیں۔ نمبر 3 روزہ کر لیتے ہیں۔ صوم یا روزہ جو ہے، اب آپ سب کو معلوم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو میں اگر سوال کروں کہ کیا رمضان کے روزے سارا سال فرض ہیں، جواب کیا ہوگا؟ نہیں۔ سال میں کتنے روزے؟ 29 یا 30۔ ایک مہینہ یعنی 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینہ، 354 یا 355 ڈیز میں سے صرف 29 اور 30 ڈیز، اس کے علاوہ باقی دنوں میں کوئی روزہ نہیں، بلکہ عید کے ایام میں روزہ رکھنا ہی کیا ہے؟ حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ باقی سارا سال کوئی روزہ نہیں۔ ابھی اہم رکن ہے دین اسلام کا۔ پہلی بات ذہن میں بٹھائیے، سارا سال میں صرف ایک مہینہ، سارا سال میں صرف ایک مہینہ، نمبر 1 چیز۔ نمبر 2، ہر عاقل بالغ صحت مند مسلمان پر، ہر عاقل بالغ صحت مند مسلمان پر، یعنی کم سے کم عام روٹین میں آج کل جو بلوغت کی ایج گرم ملکوں میں بن جاتی ہے، بچیوں کے لیے 9 سال تک ہو جاتی، کم سے کم ایج، بچوں کے لیے 12 سال بن جاتی، وہ آب و ہوا کے حساب سے ڈیپینڈ کرتا ہے۔ عام روٹین میں سمجھانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے جی 14 سال تو ہے ہی۔ اب اس میں بھی دیکھیے رخصت، اگر آپ مسافر ہیں روزہ کیا ہو گیا؟ ڈیلے ہو گیا، آپ چھوڑ دیجیے، بعد میں رکھ لیجیے۔ اگر آپ بیمار ہو گئے ہیں روزہ کیا ہو گیا؟ پوسٹ پون کر دیا گیا،
اب آپ رمضان میں نہیں رکھیں گے، بعد میں جب چاہیں جس موسم میں چاہیں رکھیں۔ اس سے بڑھ کے آگے ایک اور بات، کوئی ایسا ہے شیخ کبیر جس کو کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں، ایسا بزرگ ہے یا ایسا بیمار ہے جو دائماً بیمار ہے، ایک صحیح راسخ العقیدہ پکا مسلمان ڈاکٹر اس کو چیک کر کے بتاتا ہے اس آدمی کو روزہ رکھنا جان کے جانے کے لیے کردار ادا کر سکتا ہے، لہذا اب یہ ساری زندگی روزہ نہیں رکھے گا، وہ ساری زندگی روزہ نہیں رکھے گا، بعد میں اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ ٹھیک ہو گیا وہ تو رکھے گا، لیکن جو بالکل امید ہی نہیں کہ ٹھیک ہونے والا ہے وہ نہیں رکھے گا، اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ فدیہ دے گا۔ بولیے کیا دے گا؟ فدیہ دے گا۔ کہا بھی تم ایک صدقہ فطر کی مقدار ایک روزے کے حساب سے حساب کرو، جتنے روزے ہوئے ہیں 29 ہوئے ہیں 30 ہوئے ہیں اس کے حساب سے دے دو، سہولت دے دی گئی۔ اب برادران اسلام اگر روزہ توڑ دیا اس کے لیے کفارہ وہ بھی بتا دیا گیا، قضا بھی کرے گا کفارہ بھی دے گا، یعنی امپورٹنس دیکھیے، اہمیت دیکھیے۔ اس کے بعد ہے زکوٰۃ۔ اب زکوٰۃ کی طرف ہے، یہ ذہن میں بٹھائی جائے، زکوٰۃ اب آپ بتائیے کیا ہر مسلمان پہ فرض ہے؟ روزہ ہر مسلمان پہ فرض ہے، مرد و عورت پہ، لیکن اس میں پھر کنسیشن بتا دی کس کے لیے؟ زکوٰۃ کیا ہر مسلمان پہ فرض ہے؟ نہیں، ادھر سے ہر نکل گیا۔ کلمہ ہر مسلمان کے لیے، نماز ہر مسلمان کے لیے، روزہ، یہ تین، اور تین میں نے کہا نا کہ پہلا جو ہے وہ پریکٹیکل، آگے اس کا عمل دخل ہے ہی نہیں آپ کی زندگی میں، صرف زبان سے ایک دفعہ اقرار کا۔ پریکٹیکل دو آ گئے، ایک ہے نماز اور دوسرا ہے روزہ۔ اب روزے کے بعد تیسری چیز آ گئی زکوٰۃ۔ زکوٰۃ جس طرح روزہ سارا سال میں ایک مہینہ، اسی طرح زکوٰۃ سارے سال میں ایک بار، سارے سال میں ایک بار۔ پرسنٹیج ہے، آپ کے پاس اسکیل ہے، نصاب ہے، 7.5 تولے سونا ہے، 52.5 تولے چاندی ہے، اس کے برابر پیسے ہیں، آپ کا بینک بیلنس موجود ہے، سیونگز موجود ہیں، اس کے اوپر ایک قمری سال گزرا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے محرم میں چیز لی تھی، اب آگے محرم آ گیا، آپ نے سفر میں لی تھی، آگے سفر آ گیا، آپ نے رمضان میں لی تھی، آگے رمضان آ گیا، تو جیسے ہی سال پورا ہوگا پوری دولت کا حساب کیجئے، ٹوٹل منی جتنی بھی نکلے گی اماؤنٹ، اس کا 2.5 نکال کر اللہ تعالیٰ کے نام پہ دے دیجیے، یہ ہے زکوٰۃ۔ اب اس میں سے غریب مسلمان نکل گیا، صرف کس کے اوپر آ گئی؟ امیر کے اوپر، صاحب نصاب کے اوپر۔ یہ مالی عبادت، پیسے کی عبادت، روزہ جسمانی عبادت، نماز جسمانی عبادت۔ اب برادران اسلام اس کے بعد ہے حج۔ اب پھر اگر وہی سوال کہ کیا حج ہر مسلمان پہ فرض ہے، تو جواب آئے گا نہیں، اس میں بھی استطاعت کی شرط ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر استطاعت رکھتا ہے پھر جا کے حج کرے گا، استطاعت نہیں ہے حج فرض ہی نہیں۔ مجھے ایک لطیف نکتہ یاد آ گیا بیچ میں، چلے میں پیش کر دیتا ہوں۔ ایک دن دوست بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے والے لوگ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ موسٹلی غریب ہیں، امیر نہیں ہیں، لیکن اللہ نے حج امیروں کے لیے رکھ دیا ہے، غریبوں کے لیے نہیں رکھا۔ جی بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے، میری تاریخ میں رب نے اس لیے رکھا ہے کہ غریب گھر میں رہ کر بھی 100 حج کرتا رہتا ہے، امیر گھر میں رہ کر بھی نہیں کرتا۔ رب نے کہا پیسے لگا کے جا میرے گھر میں آ، تجھے پتہ چلے مال و دولت کی اہمیت نہیں ہے، اللہ پر ایمان رکھنے کی اہمیت ہے۔ اور یہ کام غریب ویسے گھر میں رہ کے کرتا ہے، وہ تو والد کی خدمت بھی اس لیے کرتا ہے میرا حج ہو رہا ہے، والدہ کی خدمت بھی اس لیے کر رہا ہے میرا حج ہو رہا ہے، وہ تو مسجدوں میں جاتا ہے اور وہ خواہشیں کر کر کے پتہ نہیں کتنے حجوں کا ثواب لے جاتا ہے، یہ غفلت میں پڑا ہوتا ہے، مال و دولت میں پڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی غفلت کو دور کرنے کے لیے ادھر بلاتا ہے۔ تو اب برادران اسلام
جسمانی عبادت کی ہے حج، اور ساتھ مالی عبادت، دونوں اس میں اکٹھی ہو گئی. یعنی آپ اسلام کے نظام عبادات کی خوبصورتی دیکھیے، اس میں مال بھی شامل ہو گیا، حج میں مال لگا کے جائے گا، اور ساتھ جسمانی مشقت بھی ہے. زکوٰۃ میں صرف مال لگائے گا، روزہ اور نماز میں صرف جسمانی. اب زکوٰۃ بندے کا حق بھی ہے اور اللہ کا حق بھی ہے، اور باقی جو چیزیں وہ سارے اللہ کے حق ہیں. اب برادران اسلام یہ بات آ گئی، یہ صرف اس لیے سمجھائی کہ یہ کلیئر ہو جائے. اب نماز کی طرف میں آتا ہوں. سارے ارکان آپ نے دیکھ لیے، پھر میں دوہرا رہا ہوں، ذہن میں رکھیے. روزہ ہر عاقل بالغ مرد عورت مسلمان پر ہے، لیکن تندرستی شرط ہے، مقیم ہونا شرط ہے. مسافر اور مریض کے لیے چھوٹ دے دی گئی. سال میں صرف ایک دفعہ. زکوٰۃ سال میں صرف ایک دفعہ، لیکن صرف امیر کے اوپر. حج زندگی میں صرف ایک دفعہ، لیکن امیر کے اوپر، صاحب استطاعت کے اوپر. اب آئیے نماز کی طرف. ایسا فرض جو ہر مسلمان مرد و عورت پر، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے بیمار ہے، چاہے تندرست ہے، فرض. اہمیت دیکھی آپ نے. باقی سب میں ہر ایک میں کہیں نہ کہیں ریلیکسیشن. ادھر رمضان زندگی میں سال میں بولیے ایک دفعہ، زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ، حج زندگی میں، اور نماز روزانہ بولیے 5 بار. ایک بار نہیں. کوئی کہے کہ اچھا نماز روزانہ ایک بار کر لیتے، اللہ کہتا مہینے میں ایک بار کر لو. نہ، سال میں ایک بار بھی نہیں، مہینے میں بھی ایک بار نہیں، ہفتے میں بھی ایک بار نہیں، 2 دنوں میں بھی ایک بار نہیں. فرمایا روزانہ پڑھواؤں گا. اور کتنی دفعہ پڑھواؤں گا؟ 5 دفعہ پڑھواؤں گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا عند اللہ ارکان اسلام میں کلمہ پڑھ لینے کے بعد جو مسلمان ہو گیا، سب سے بڑی اہمیت کس کی ہے؟ بولیے نماز. اب آپ نے دل سے فتویٰ لینا ہے، خود سے سوال کرنا ہے کہ آپ اس اتنی اہمیت والی عبادت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے جدید دور کے مفکروں کو ہدایت دے جو امت مسلمہ کو یہ سنت ہے خیر چھوڑ دے، یہ نفل ہے خیر چھوڑ دے، یہ فرض ادا کر اس پہ لگا کے نماز جیسی قیمتی عبادت سے دور کر دے. اور ابھی عمل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ میں بیان کروں گا نماز کے بارے میں. تو آپ دیکھیے ارکان اسلام میں واحد ایسا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور پھر مزے کی بات یہ 24 گھنٹے میں 5 دفعہ رکھا ہے اور اکٹھا پھر نہیں رکھا. یکمشت ادا کرنا آسان ہوتا نا، یہ کی دفعہ مسجد میں آئے گھنٹہ لگائے اور چلیں جی فارغ. نہ، پورے 5 اوقات کو 24 گھنٹے میں رب تعالیٰ نے تقسیم فرمایا، اس حساب سے پڑھنی. یعنی کام کوئی بھی کر رہے ہو، کوئی دھیان یہ ہو کہ میں نے نماز بھی پڑھنی، وقت ہونے والا. سونے لگو تو خیال ہو اٹھ کے نماز پڑھنی ہے. کام پہ جاؤ تو خیال ہو کام کے دوران بھی نماز پڑھنی ہے. اس کے بعد آرام کرو پھر خیال ہو پھر نماز پڑھنی ہے. رات ہونے والی ہے پھر نماز پڑھنی ہے. اچھا سونے کی طرف جانے لگے پھر نماز پڑھنی ہے. بڑی امپورٹنٹ بات، امن ہو یا جنگ ہو اس میں بھی نماز معاف نہیں. ہر مسلمان مرد عورت امیر غریب بیمار تندرست مقیم مسافر روزے میں آ گیا تھا. مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے لیکن رکھے گا تو اچھا. لیکن کہا بھی تھی کہ مسافر ہو سکتا ہے نماز پڑھنے میں تمہیں کوئی رکاوٹ آ جائے کمی آ جائے. ہم 2 کم کر دیتے ہیں چھوڑنی پھر بھی لازمی پڑھنی پڑتی. یعنی اتنی اہمیت. بیمار ہو گیا ہوں چھوڑنی نہیں، پڑھو. کیسے پڑھوں؟ بیٹھ کے پڑھو. میں تو جھک کے نہیں سکتا ہوں کہ کرسی پہ بیٹھ جاؤ. کرسی پہ بھی نہیں بیٹھ سکتا لیٹ جاؤ. لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھو. سبحان اللہ کتنی اہمیت. تو ہر بیمار پر تندرست پر مقیم پر مسافر پر جنگ ہو یا امن ہو زندگی میں کبھی بھی معاف نہیں ہے. ساری زندگی
جب تک انسان صرف ایک چیز ہے، پاگل نہیں ہونا چاہیے. مجنون پہ تو ویسے وہ مرفوع قلم ہے، اس کی تو سوچ سمجھ ہی نہیں. بس جنون نہیں آنا چاہیے. اس کے علاوہ مسلمان ہے، اس پہ نماز فرض. ایمان سے سنیے. علماء کو آپ سنتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت جہاں پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے ہیں جن کا ذوق ہی مطالعہ کرنا ہے، پڑھنا ہے، علماء کو سننا ہے. کسی ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے یہ فرمایا ہو کہ اپنے بچوں کو مار کر بھی روزے رکھواؤ. آپ آیت پیش کر لیجیے، میں بھی قبول کروں گا. واقعی مل گئی حدیث مبارکہ. اہمیت بڑی ہے، فضیلت بڑی ہے، فرض ہے. مار کا حکم دیا. ترغیب دینے کے لیے 7 برس کے بچے کو نماز پڑھاؤ. 7 برس کا بچہ. میرا بیٹا جو شاعری کے لحاظ سے ہے وہ بھی 8 برس کا ہے. آپ اس کو دیکھیے، اس ایج کا بچہ، کھیلنے کودنے کے دن والا بچہ، اس کو ساتھ لے کے جاؤ، ترغیب دو. یہ ہم نے پڑھنی. جب 10 سال کا ہو جائے، 10 سال کی ایج پہ کیا فرمایا؟ مارو اس کو. اتنا فائدے والا تو عمل ہے کہ آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کے لیے سزا بھی دینی پڑے گی. اس کو سزا دو، یہ عمل نہیں چھوڑے گا. عادت بناؤ اس کی. 10 سال کی عمر سے مار کر اس کو پڑھاؤ. اور پھر اگلی بات، سابقہ تمام امتوں پہ جیسے روزہ فرض رہا ہے ویسی نماز فرض رہی. ویسی نماز فرض رہی. کتنی اہمیت، امپورٹنس. اگلا جمعہ انشاءاللہ میں صدقہ اور خیرات کے حوالے سے بولوں گا. ابھی یہ دوست آ رہے ہیں آپ کے پاس، جزاک اللہ، جس کی جتنی توفیق ہے وہ دے. اور صرف اتنی بات میں آپ کو، یہ میں ذاتی تجربہ آپ کو بتا رہا، الحمدللہ 100% میں بتا رہا. یقین کے ساتھ آپ دیجئے، ایک دیں گے کم سے کم اللہ 10 ریٹرن کرے گا. وہ کس ذریعے سے کرتا ہے یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو کیسے ملتا ہے، وہ کرے گا. یہ کم سے کم ہے، 700 گنا زیادہ سے زیادہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے میں لوگ سمجھتے ہیں مال کم ہوتا ہے، کم نہیں ہوتا، مال بڑھ جاتا ہے. یہ تجربہ آپ کر کے دیجیے اور پھر میرے ساتھ پرسنلی شیئر کیجیے گا، پھر میں آگے بھی بتاؤں گا. میں تو الحمدللہ کرتا ہوں. یہ صدقہ ادھر سے کیا، اللہ تعالیٰ ادھر سے ریٹرن دیتا ہے. کوئی ایسا کام جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اس پہ ڈیوٹی لگ جاتی ہے، مل جاتا ہے، ادھر سے پیسہ آ جاتا ہے، جو ریگولر سیلری میں ہے ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے اتنی امپورٹنس اور اہمیت. برادران اسلام، اب توجہ کیجیے گا، آخری بڑی امپورٹنٹ بات جو میں بتانے لگا نماز کے حوالے سے آگے جائے گی. نمبر 1، یہ جسمانی عبادت ہے، اور یہ عبادت اتنی اہمیت والی ہے، اتنی اہمیت والی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات فرض نماز تو ایک طرف، اب وہ میں بتا رہا ہوں کہ جدید مفکرین امت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تراویح کوئی بات نہیں جی، 8 پڑھ لیں. امت بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ ایک روایت میں 8 جو آگے نہیں پڑھ لیں، یعنی کم کی طرف جا رہے ہیں. ہاں جی، ظہر کی 4 سنتیں 4 فرض پڑھ لیں، آخری 2 سنتیں 2 نفل، کوئی بات نہیں، رہنے دیں. 1 ریال آپ کا بنتا ہو نا آپ کی طرف، اکاؤنٹنٹ کو چھوڑتے نہیں، میرا 1 ریال کیوں کاٹ لیا، پوچھنے پہنچ جاتے ہیں. نہ دے منہ بناتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے. ادھر رب تعالیٰ کا رحمتوں کا، برکتوں کا وسیع سمندر ہے، اس میں سے آپ کو خیر و برکت مل رہی ہے، اور ادھر کہہ رہے نہیں مجھے نہیں چاہیے. معاذ اللہ، عمل سے یہ نہیں کہہ رہے، زبان سے تو ظاہر ہے کوئی مسلمان کہہ ہی نہیں سکتے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے زندگی میں اور دیگر انبیاء کرام نے کبھی بھی نماز ترک نہیں فرمائی. کسی عذر کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑی، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی مجھے راحت اور سکون اگر ملتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے فرمایا، ایک گروپ آیا اس شرط پہ مسلمان ہونے کے لیے، ان کا یہ جو روزانہ 5 بار نماز ہے یہ چھڑوا دی، ہم مسلمان ہونے کو تیار.
یہ ہم سے نہیں پڑھی جاتی. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس دین میں کوئی بھلائی ہے ہی نہیں جس میں نماز نہیں. میں کیسے تم سے چھڑوا دوں؟ یہ فرض کسی کو معاف نہیں رہا، کبھی بھی معاف نہیں. اور فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، پتہ ہے اس کو میں پڑھ سکتا ہوں، غفلت سستی کے جیسے، فرمایا وہ کفر کر رہا ہے، اپنے عمل سے نماز کا انکار کر رہا ہے. بھلے دل سے مان رہا ہے بھی نماز ہاں فرض ہے مانتا ہوں، لیکن پریکٹیکل وہ نہیں کر رہا، وہ کفر کر رہا ہے. اور آپ نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے. الصلاۃ عماد الدین من عدمها فقد عدم الدین، جس نے نماز کو گرا دیا، چھوڑ دیا، سمجھو پورا دین گر گیا. اس کے دین اسلام کی عمارت ہی نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا. کتنی اہمیت برادران اسلام. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات بابرکات نے اب جو اصل بات تمہیں بتا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ نفل نماز. فرض نماز 24 گھنٹے میں کتنی ہے بولیے؟ 5-10. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز اتنی پڑھتے تھے، قرآن گواہی دے رہا ہے. قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کی گواہی دے رہا ہے. اتنی نماز میرے آقا پڑھ رہے ہیں، اتنی لمبی قرات کر رہے ہیں، اتنا لمبا رکوع کر رہے ہیں، اتنے لمبے سجدے کر رہے ہیں. امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے اللہ کے حضور نماز میں کھڑے کھڑے. ہم سے تو پاؤں نہ سیدھا نہیں رکھا جاتا نماز میں. پاؤں کتنی تو اہمیت ہے نفل نماز کی. حضور تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، اشراق بھی پڑھ رہے ہیں، چاشت بھی پڑھ رہے ہیں، اوابین بھی پڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ چاند گرہن پہ بھی پڑھ رہے ہیں، سورج گرہن پہ بھی پڑھ رہے ہیں، آندھی پہ بھی پڑھ رہے ہیں، اندھیرا چھانے پہ بھی پڑھ رہے ہیں. کوئی پریشانی ہے سب پہ نماز پڑھ رہے ہیں. ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ہم ٹینشن میں بیٹھ کے سگریٹ پیتے ہیں. پریشانی جو ہو گئی ہے، ٹینشن آئے، پریشانی آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کرو؟ نماز پڑھو، وضو کرو، اللہ کے حضور کھڑے ہو کے مدد مانگو. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگو. تو ایمان والوں بس مجھے اتنا بتا دو، جس کا مددگار اللہ ہو کسی اور مددگار کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ یہ نماز آپ کو اس بڑے مددگار کی بارگاہ میں کھڑا کرتی ہے. جس آدمی کا آنا جانا بادشاہی ایوان میں ہو، ایوان صدر میں ہو، ایوان وزیر اعظم میں ہو، بڑی ٹور سمجھی جاتی ہے، ادھر آتا جاتا ہے. ایمان والو اپنا آنا جانا اللہ کی بارگاہ میں رکھو، پہچان بنے پکا نوازی آدمی. اور آخری چیز میں نے کہا جو بڑی امپورٹنٹ میں بیان کروں گا اس کے حوالے سے، وہ ایک آپ کو میں تمثیل دے کے عرض کروں گا نماز کی اہمیت کتنی ہے. تو سابقہ امتوں پہ بھی دن رات میں 24 گھنٹے میں 5 دفعہ ہر ایک پہ اللہ نے فرض کی. روزوں میں تھا فدیہ دینے، نماز کے لیے فدیہ بھی کوئی نہیں. قضا ہو گئی ہے پڑھو، خود ہی پڑھنی پڑے گی. زندگی کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، حساب کر کے پڑھو کتنی قضا ہوئی ہیں، کس عمر سے قضا، اندازے سے ہر ایک کے ساتھ قضا لوٹاتے جاؤ، پڑھتے جاؤ. اتنا بڑا امپورٹنٹ فرض ہے برادران اسلام. اگلی بات بڑی امپورٹنٹ بات، اور اس کو دل میں اگر آپ نے بٹھا لیا تو میں سمجھوں گا کہ روزے کی حالت میں نے اللہ کے حضور کھڑا ہونے کا جو آپ کو ایک درس دیا ہے، میں اس میں کامیاب ہوں. عام روٹین میں مہمان کی حیثیت سے یا لوگوں کے ساتھ تعلق کی حیثیت سے 3 قسم کے مہمان ہوتے ہیں یا 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے تعلق کی حیثیت سے. پہلے وہ لوگ، یہ میں نیچر اور فطرت بیان کر رہا ہوں انسان کا، پہلے وہ لوگ جن کے ساتھ ہم ملنا ہی پسند نہیں کرتے، ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں. ان کو اپنے گھر بلانا تو دور کی بات، ان سے سلام لینا بھی گوارا نہیں کرتے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ پریکٹیکل لائف میں ہے یا نہیں؟ آگے جا کے مجھے اچھا نہیں لگتا. نہ اس کے ساتھ آپ بیٹھنا چاہتے ہیں، نہ کوئی کھانا کھانا چاہتے ہیں، نہ پانی پینا چاہتے ہیں، اور مجبوراً بیٹھنا پڑ جائے آپ تکلیف میں ہوتے ہیں کہ جان چھوٹے. اس قسم کا مہمان
نہ دیکھنا چاہتے ہیں، نہ پاس بٹھانا چاہتے ہیں، گھر بلانا تو دور کی بات۔ دوسری قسم کا وہ کہ آپ نفرت تو نہیں کرتے لیکن پسند بھی بہت زیادہ نہیں کرتے۔ اگر کسی کام سے آپ کے پاس آ جائے آپ بٹھا بھی لیتے ہیں، آپ کے گھر آ جائے گھر کا دروازہ بھی کھول دیتے ہیں، ادھر بھی بٹھا دیتے ہیں، چائے پانی جو ہو سکتا ہے کرتے ہیں، لیکن دل کے اندر یہی ہوتا ہے یار جلدی جائے۔ بیٹھے ہوئے اس کے ساتھ آپ کی پوری توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی اور دل میں کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کرے یہ جلدی سے ٹل جائے۔ اور تیسری قسم کا وہ ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میرے گھر آئے، جم جم آئے، بار بار آئے، اور جب آ جائے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر اور تو بولیے نا، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ آپ اس کا جانا پسند نہیں، آپ چاہتے ہیں یہ بیٹھا رہے، جائے نہ، ادھر ہی رہے، خوش ہوتے ہیں۔ اگر وہ گھر نہ آئے نا تو پھر بعض اوقات آپ اس کے گھر جاتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ اب ایمان والوں تمثیل سے سمجھنا اور پھر دیکھنا ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ جو مسجد میں آ کر اللہ کے حضور نماز نہیں پڑھتا، مسجد کس کا گھر ہے؟ سارے بولیے نا، کس کا گھر ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کے گھر میں جو نہیں آتا پہلے کیٹیگری میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اللہ چاہتا ہی نہیں اس بندے کو کہ یہ میرے گھر میں آئے۔ چلو مسجد بعض اوقات کیا ہوتا ہے، مجبوری ہوتی ہے بندہ نہیں آ سکتا، نماز تو پڑھ سکتا ہے، جو نماز کے لیے جائے نماز پر اللہ کے حضور نہیں آتا، رب چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرے بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو، پہلی کیٹیگری کے مہمان میں سے دھتکارا ہوا ہے، راندہ ہے، بارگاہ الہی ہے، رب چاہتا ہے کہ یہ میرے سامنے آ کے جھکے ہی نہ، مجھے چاہیے ہی نہیں۔ دوسری قسم کا وہ ہے ہم جیسا، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں تیسری کیٹیگری میں لے کے جائے۔ ہم جیسا مسجد میں آ گیا، آ کے بس کوشش کی بھائی جلدی سے ٹکرے مار کے نکلنے کی کوشش کرو، یہ رب کی طرف سے القاء ہوتا ہے، بھائی مجھے تمہارا آنا پسند نہیں آیا ہے، آ تو گئے ہو، انٹرٹین کروں گا کیوں، میں سخی ہوں، گھر میں بٹھاؤں گا بھی صحیح، نماز کے فضول و برکات لینے کا تمہیں طریقہ ہی نہیں۔ یہ کون سے نمازی ہیں؟ ہم عن صلاتہم ساہون، نماز کو پڑھ رہے ہیں، نمازوں میں غفلت ہے، کھڑے اللہ کے حضور ہیں، خیال کسی اور کا ہے۔ یوم حساب کے لیے اللہ کے حضور کھڑا ہونے کا خیال ہونا چاہیے، ہم دنیا کے حساب کتاب میں تو رب قبول تو کر لیتا ہے کہ چلے ہفتے بعد بھی جمعہ کے لیے آ گیا ہے، آنے دو، سارا سال نہیں آیا، رمضان میں آ گیا ہے، آنے دو، ہم نے روکنا نہیں ہے، آ تو گیا، لیکن آیا اس انداز سے دل کرتا ہے کہ نہ ہی آیا ہوتا تو اچھا، وضو کیا ایسے کیا، کوئی جگہ خشک رہ گئی ہے، کہیں خلال نہیں ہوا ہے، کچھ بھی نہیں، جلدی سے فوراً جا کے بس امام صاحب کے ساتھ پہلی رکعت کا پہلا رکوع لازمی مل جاتا کہ ایک رکعت بعد میں کھڑے ہو کے نہ پڑھنا پڑے، در 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 کر کے مسجد میں بھاگتا ہوا میں جاؤں گا۔ تیسری قسم کی کیٹیگری وہ ایمان والوں کہ مسجد میں آ جائے، مسجد کے باہر نکلنے کے لیے دل نہ کرے، سمجھ لو اللہ کہتا ہے میرے پاس بیٹھا ہے۔ ایمان والوں ہم تو شاید دوسری کیٹیگری میں اور اس میں بھی لو لیول پہ آ گئے ہیں، ادھر ادھر کے سارے مسائل انٹرنیشنل سطح کے ڈسکس ہو رہے ہیں، اللہ کے حضور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ہمارے پاس وقت ہے۔ فیس بک پہ دیکھ لیں، واٹس ایپ پہ دیکھ لیں، ٹویٹر پہ دیکھ لیں، مجھ سے بڑا مبلغ کوئی نہیں نماز کا۔ جمعہ کے دن سب سے پہلے جمعہ مبارک کا میسج میں بھیج رہا ہوں، تیاری میری جمعہ کے لیے کوئی نہیں، دعوت دے رہی ہمیں کہیں جمعہ پڑھنے پہ اعتراض نہیں، فلاں جگہ پہ اردو میں ہوتا ہے، آپ کو وہ بات سمجھ میں آ جائے گی، دین پہ عمل ہو جائے گی، دور ہے۔ دنیا کے 5 ریال کے لیے تو آپ کہیں بھی چلے جائیں گے، 10 ریال کے لیے کہیں بھی چلے جائیں گے، دوری ختم ہو جائے گی، گاڑی بیٹھ کے ڈرائیو بھی کر دیں گے، یہاں کیا ہے دوری۔ تو ایمان والوں
اس تیسری کیٹیگری میں اپنے آپ کو شامل کریں۔ بس آج میرے ساتھ میں پھر وہی بات وعدہ نہیں دیتا ہوں، وعدہ پورا نہیں ہوتا، میرے ساتھ یہ پکا کرنے کا ارادہ کریں ہم اس کیٹیگری میں اپنے آپ کو شامل کریں گے کہ مسجد میں آؤ تو باہر جانے کو پھر دل نہ کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بھاگتے ہوئے گھر سے باہر تشریف لائے، تیزی کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، دیکھا تو کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا تم کیوں بیٹھے ہوئے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ایک نماز پڑھ رہی ہے اب دوسری کا انتظار کر رہے ہیں، مسجد میں ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی ہے، دوسری کا انتظار کر رہے ہیں، آپ نے قسم لی، قسم اٹھاؤ اسی کام کے لیے بیٹھے ہو، حالانکہ کسی کی مجال کے سرکار کے سامنے جھوٹ بولے، یا رسول اللہ ہم قسم اٹھاتے ہیں اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے رب نے میرے پاس وحی بھیجی ہے، اے حبیب تیرے غلام ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے ہیں، میں آج پر اپنے فرشتوں کے سامنے ان پر فخر کا اظہار کر رہا ہوں۔ ساری زندگی بیماری کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں، امن کی حالت میں، جنگ کی حالت میں، کافر کے ملک میں، مسلمان کے ملک میں، مرد عورت چھوٹا بڑا کوئی بھی ہے، سب کے اوپر مسافر ہے مقیم ہے، اللہ کا ایک فرض ہر حال میں، کون سا ہے؟ نماز۔ تو آج کے درس کا ایک ہی نقطہ، ایک ہی لقمے لباب، نماز کو اپنائیے، اللہ کے گھر مہمان رہے۔ میں اس اینگل سے آج آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ کتنے ہیں آپ سے زیادہ صحت مند ہیں اور یہاں حاضر یا کسی اور اللہ کی مسجد میں حاضر نہیں۔ اٹھیں گے دیکھیں گے ٹائم وہ سو گیا، نیند آ گئی، ایئرپورٹ جانا ہو تو آپ تو نہیں سوتے، فلائٹ نکل جائے گی، 3 الارم لگاتے ہیں، ساتھ دوسروں کو بھی کہتے ہیں، فلائٹ لیٹ بھی ہو جائے، پتہ ہے بھی جانا جو ہے وہاں 3-4 گھنٹے بیٹھے ہو، ادھر امام صاحب 5 منٹ میں نے اس لیے پہلے معافی مانگ لی تھی، آج میں 5 منٹ لیٹ ہو گیا، اب وہ دل میں آ رہا ہوگا آج تو شاہ صاحب جو ہے 5 منٹ اوپر ہمارے لیے، میں نے پہلے معافی مانگی تھی آپ لوگ لیٹ آئے ہوئے، میں نے کہا تھا میں آج 5 منٹ اوپر کیونکہ موضوع مکمل کرنا ہے، نہ میں ہاتھ کھڑے کرواؤں گا نہ بار بار آپ کی زبان سے کہلواؤں گا، بس دل کے اندر رہے اس جوش کو روکی، اور آج سے خدا کی ایک تو میرے لیے دعا کیجیے اللہ مجھے 5 وقت با جماعت کی ہر وقت توفیق دے۔ حالات ایسے ہوتے ہیں توفیق نہیں ملتی ہے، بعض بار کام میں بندہ ہوتا ہے، سفر میں آ جاتا ہے، کوئی ایسی مصروفیت، پھر اپنے لیے دعا کرو، اور اس نماز کو اپنائیے ذرا دل کے ساتھ، پھر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا مشاہدہ کیجیے، تکلیفیں آئیں گی پھر وہ تکلیف نہیں لے گی، پھر تکلیف نہیں لے گی، جب اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے کہ مولا تکلیف دی ہے وہ بھی تیری دی ہوئی ہے، میں بھی تیرا، بس تو میرا ہوگا، تو میرا ہوگا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، موٹو آف مسلم، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ جو رب العالمین ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ